نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور ملت کی پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں. بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر کے مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے سے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں موضوع خطابت ہے انفاق فی سبیل اللہ، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں جہاں ہم روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی بہت بڑا کار ثواب ہے. چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس بیج کی طرح ہے، اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر ایک بالی کے اندر 100 دانے پیدا ہوں. گویا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 700 روپے دے گا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی بڑھا کر کے دے گا. واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کشادگی والا اور جاننے والا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا بڑھا کے دینا ہے، کس کو کیسے دینا ہے. چنانچہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو 700 کی گارنٹی پکی، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن کی شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. اگر ہمیں شک نہیں ہے تو پھر یقین کرنا پڑے گا کہ اگر ہم 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں 700 دے گا، اور جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی بڑھا کر کے دے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آخری آیت نمبر 38 میں فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم وہ لوگ ہو جنہیں دعوت دی جاتی ہے، جن سے کہا جاتا ہے، جن سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل، تو تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں، جو خرچ نہیں کرتے. فإنما يبخل عن نفسه، تو ایسے لوگوں کی کنجوسی کا وبال انہی کے اوپر ہے. ایسے لوگ کنجوسی کا نقصان اٹھانے والے خود ہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اسے محتاجگی نہیں، اسے حاجت نہیں، بلکہ تم حاجت مند ہو، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو. تم خرچ کرو گے تو ملنا تمہیں ہی ہے، اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو تمہارا ہی خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا. وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے
تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن تم اس بات پر دھیان نہیں دو گے، خرچ نہیں کرو گے، کنجوسی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے مالداری چھین کر کے دوسروں کو مالدار بنا دے گا۔ تمہیں آج جو دولت دی ہے وہ دولت تم سے اٹھا کر کے دوسروں کو دے دے گا۔ ثم لا يكونوا امثالكم، وہ تمہاری طرح سینت کر رکھنے والے نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح بچا کر رکھنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے۔ کیونکہ جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں صرف ہمارا ہی حق نہیں ہے، ہمارے بال بچوں کا حق ہے، ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، فقیروں کا حق ہے، ضرورت مندوں کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ہے، اللہ کے مدرسوں اور مساجد کا حق ہے۔ لہذا اگر کوئی ان تمام حقوق کو ادا کرے گا تو وہ مالدار برقرار رہے گا، اور اگر کوئی ان تمام چیزوں میں خرچ نہیں کرے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ مالداری چھین کر کے دوسروں کو مالدار بنا دے گا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی 1442 نمبر کی روایت ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان، کہ کوئی سا بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں لوگ صبح کرتے ہیں، یعنی ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے، دو فرشتے اترتے ہیں، یقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آتی ممسکا تلفا۔ دو فرشتے روزانہ کا ان کا یہی کام ہے، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا دوسرا مہینہ ہو، ڈیلی کا یہ کام ہے۔ ایک اترتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے، جو لٹانے والا ہے، جو صدقات کرنے والا ہے، جو خیرات کرنے والا ہے، اے اللہ تو اسے اور زیادہ مالدار بنا دے، تو اسے اور زیادہ مال و دولت عطا فرما۔ اور جو روک کر رکھنے والا ہے، جو خرچ نہیں کرتا، جو کنجوسی کرتا ہے، جو بخیلی کرتا ہے، اے اللہ تو اس کی دولت چھین لے، اسے خلاش کر دے، اسے غریب کر دے، اسے محتاج کر دے۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے روزانہ دعائیں کرتے ہیں۔ گویا کہ اگر ہم فرشتوں کی دعا کے مطابق مالدار بننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے ہمیں اس میں سے خرچ کرنا پڑے گا، اور اگر ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے وہ بھی برباد کر دینا چاہتے ہیں تو ہمیں روک کر رکھنا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی بد دعا سے ہمیں غریب اور محتاج کر دے گا۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہاں کسی نے کہا تھا کسی سے کہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت غریب ہوں، میں بڑا محتاج ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کاروبار نہیں چلتا، بڑی پریشانیاں رہتی ہیں، مالی تنگی ہے۔ تو ان سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے تجارت کرو، اللہ سے بزنس کرو، کبھی غریب نہیں ہوگے، کبھی فقیر نہیں ہوگے، کبھی محتاج نہیں ہوگے۔ چنانچہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر آیت نمبر 29 میں بیان فرمایا، کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، کبھی چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، کبھی لوگوں کو ابھارنے کے لیے دکھا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسے تجارتی ہیں جن کے کاروبار میں، جن کے بزنس میں گھاٹے کا کوئی سامان ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے وعدہ کیا ایک کرو گے 700 تو پکا اور اس سے بڑھا کر کے بھی دوں گا۔ تو بتائیے جو اللہ تعالیٰ سے بزنس کرے، یہی اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے تجارتی ہیں، یہ ایسے کاروباری ہیں جن کی تجارت میں کبھی گھاٹا ہو سکتا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے، ہم جب خرچ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری جیب سے جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں۔ اگر ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہو، اللہ کی بات پر ہو، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ہمارا یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس لیے ہماری جیب سے نکلتے نہیں ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ مالدار ہوں، کروڑ پتی ہوں، لکھ پتی ہوں تبھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، آپ مزدور بھی ہیں تب بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ غریب 1 روپیہ خرچ کر کے مالدار کے 1 لاکھ روپے خرچ کے برابر کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے
ابو بکر کے پاس مال کم تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال زیادہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خیرات کرو۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کر کے لے آئے اور آدھا گھر چھوڑ کر کے آ گئے، لیکن ابو بکر اپنا پورا کا پورا مال اٹھا کر کے لے کے آ گئے جتنا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا آج تو میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، لہذا میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب دیکھا کہ وہ اپنا سارا کا سارا مال اٹھا کر کے لے آئے تو پھر آگے بڑھ پائے۔ یعنی خرچ عمر فاروق نے زیادہ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ثواب ابو بکر کو زیادہ ملا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو خرچ کیا تھا ان کے پاس اتنا ہی تھا۔ تو اگر ہم غریب ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس کم ہے خرچ کرنے کے لیے، تو ہم کم ہی خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی زیادہ اجر دے گا۔ مثال کے طور پر ایک کروڑ پتی انسان ہے، اس نے 500 روپے نکال دیے، کون سی بڑی بات ہے؟ اور غریب آدمی ہے جو 100 روپے کماتا ہے، اس نے 1 روپیہ نکال دیا تو بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ لہذا کوئی غریب ہے تو وہ فکر نہ کرے کہ میرے پاس کم ہے تو مجھے ثواب کم ملے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس کے پاس کتنا ہے اور کس حساب سے خرچ کرتا ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی 1410 نمبر کی روایت ہے، کہا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہ جس کسی نے اپنی پاکیزہ روزی میں سے، حلال کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کی۔ کتنا صدقہ کیا؟ ایک کھجور۔ کوئی ویلو ہے ایک کھجور کی؟ ہر کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کہا جس نے اپنی پاکیزہ کمائی میں سے، حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کی، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی کا ہی صدقہ قبول کرتا ہے۔ حرام کمائی سے آپ لاکھوں لٹا دیں، ہاں سود بیاج کے آپ جتنے لٹا دیں، حرام کما کے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے آپ اللہ کی راہ میں کروڑوں لٹا دیں، قبول نہیں۔ کہا پاکیزہ روزی ہی اللہ قبول کرتا ہے، پاکیزہ کمائی کا ہی صدقہ قبول کرتا ہے۔ فإن اللہ يقبلها بيمينه، کہا کسی نے ایک کھجور صدقہ کی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ ثم يربيها لصاحبها، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اس کی پرورش کرتا ہے، اس صدقے کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح سے تم ایک گائے کے بچے کو پالتے ہو، اس کی پرورش کرتے ہو، وہ بڑا ہو جاتا ہے، یہی معاملہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ساتھ کرتا ہے جو آپ نے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے اور وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی مشکل ہے؟ غریبوں کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، مزدوروں کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ایک کھجور تو ہم صدقہ کر ہی سکتے ہیں، یہ مثال کے طور پہ، یعنی کم سے کم بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اور یاد رکھیں، یقین رکھیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی 2588 نمبر کی روایت ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا، اس سے کچھ بھی مال کم نہیں ہوتا۔ دکھتا تو ہے کہ یہ ہماری جیب سے جا رہا ہے، لیکن اس سے مال کم نہیں ہوتا، کمی واقع نہیں ہوتی، اس سے مال اور بڑھتا ہی ہے۔ لہذا یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خرچ کرتے تھے کہ انہیں فقر کا کوئی خوف ہوتا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ اگر ہمیں یقین ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاملہ کیا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، آپ کو جو وحی ہوتی ہے وہی بولتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ ہی کی یہ بات ہے کہ آپ صدقہ کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو آپ کے مال میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ لہذا ہم یہ ڈر اپنے سینے سے نکال دیں، اپنے دل سے نکال دیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارا مال گھٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی صدقہ کرتا ہے
تو کل قیامت کے دن جو کہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا. کتنا بڑا دن ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر. اور سورج کہاں ہوگا؟ سوا نیزے پر. اتنے قریب سورج ہوگا. آج اتنے دور ہے ہم سے، پیاس برداشت نہیں ہو رہی روزے کی حالت میں. ہاں تو سورج اتنے قریب ہوگا. اس دن اگر ہم صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی 451 نمبر کی روایت ہے، کہا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس. کل قیامت کے دن ہر ایک بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اللہ اکبر. جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اور جب تک سائے میں رہے گا جب تک تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے. یعنی قیامت کا دن پورا فیصلے کا دن ہے. پورے دن وہ سائے میں رہے گا اپنے صدقے کے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طرح سے بخاری شریف کی 1423 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. ایک آدمی وہ ہے جو صدقہ کرتا ہے تو چھپا کر کے صدقہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. گویا کہ صدقہ کرنے والا کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. ایک حدیث ہے کہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور دوسری حدیث عرش الہی کے سائے میں ہوگا. لہذا یہ صدقات کی فضیلتیں ہیں. اب آئیے سنتے ہیں کہ ہم صدقہ کہاں کہاں کر سکتے ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں مسجد تعمیر کرانے میں آپ صدقہ کر سکتے ہیں. جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. اسی طرح سے آپ علم نافع کی نشر و اشاعت کے لیے، یعنی مدرسوں کے لیے یا اس طرح کے جو سینٹر ہیں جو دعوت و تبلیغ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہاں پر صدقہ کر سکتے ہیں. یتیموں کی کفالت کے لیے آپ صدقہ کر سکتے ہیں. فقراء و مساکین کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں. یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے انتظامات کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور سب سے اہم جگہ، ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے، اور اکثر و بیشتر لوگ بیمار ہیں. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے. کوئی کینسر کی بیماری میں، کوئی شوگر کی بیماری میں، کوئی بلڈ پریشر کی بیماری میں، کوئی بخار میں، کوئی جاڑے میں. گویا کہ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا مرضاکم بالصدقہ. ہاں، اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو شفا لینی ہے، شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. چاہے آپ دوا کے ذریعے شفا لے لیں، کہا آپ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کریں. یعنی عبد الحادی الوادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کو بیماری لاحق ہوئی، وہ ہاسپٹل پہنچا. کہا کہ میرا کتنا ٹوٹل خرچہ آئے گا، یعنی جانچوں میں، دوائی میں، کتنے مہینے تک ٹریٹمنٹ چلے گا. تو جتنا اس نے وہ بتایا اماؤنٹ کی اتنے روپے لگ جائیں گے، خرچ ہو جائیں گے. اس نے کیا کیا؟ گھر آ کے اتنے پیسے صدقہ کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھیک کر دیا، شفا دے دی. تو یہ سچا واقعہ ہے. دعوا مرضاکم بالصدقہ. آپ کو شفا لینی ہے، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. مثال کے طور پر آپ کو بخار ہے، آپ 30 روپے کی دوا میں ٹھیک ہوتے ہیں، تو آپ دوا لینے نہ جائیں، آپ 30 روپے صدقہ کر دیں، انشاءاللہ آپ کا بخار صحیح ہو جائے گا. آپ جس بھی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ اس بیماری کا خرچہ جوڑ لیں، اور اتنا اللہ کی راہ میں شفا کی نیت سے خرچ کر دیں، صدقہ کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے گا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا مرضاکم بالصدقہ. سامعین کرام، اب ہم نے صدقہ تو کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ تو کر دیا، اب اس کو بچانا بھی ہے، اس کو برباد ہونے سے بچانا بھی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. سورہ بقرہ آیت نمبر 271. کہ اے ایمان والو، تو تم اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو جتا کر کے اور تکلیف دے کر کے برباد نہ کرو. ہاں، ہم نے صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں لٹا دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی فقیر کا سہارا بن گئے، اللہ کا گھر بنوا دیا، تو اب ہم جتائیں نہ.
ہم نے کس لیے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کا اجر دے گا، لیکن ہم جتائیں نا، ارے بھائی میرے دادا نے بنوائی ہے مسجد، ہاں اچھا آج جو تمہارا گھر بنا ہوا دکھ رہا ہے نا، یہ ہم نے بنوایا تھا، تو جتا رہے ہیں بھائی تم نے کس لیے بنوایا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے بنوایا تھا، لہذا تم نے صدقہ اس لیے کیا تھا، خیرات اس لیے کی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے، تمہیں خوب بڑھا چڑھا کر کے دے اور اجر بھی دے، لہذا تمہیں مل گیا۔ اب جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسجد ہم نے بنوائی ہے، کہ مدرسہ ہم نے بنوایا ہے، کہ آپ کا گھر ہم نے بنوایا، آپ کا نل ہم نے لگوایا ہے، لہذا آپ جتا کر کے اور تکلیف دے کر کے اپنے صدقات کو برباد نہ کریں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت، کوئی صدقہ کر کے بہت سے ناہنجار ایسے ہیں جو واپس لے لیتے ہیں۔ کبھی کبھی پتہ نہیں، اسی علاقے کا ایک واقعہ ہے، میں نے سنا ہے، اب نام نہیں لوں گا کس جگہ کا، سنا کہ مسجد کے لیے جگہ بھی خرید لی گئی تھی یا پیسے ویسے اکٹھے ہو گئے تھے، پھر ان پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلا یا جگہ ہی وہ غائب ہو گئی، ایسا سنا گیا ہے۔ تو ایسے کون ہیں؟ وہ پیسہ کہاں گیا؟ ظاہر سی بات ہے جس نے دیا اس نے تو واپس نہیں لیا، دوسرے لوگ کھا جاتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی بعض لوگ ایسے ہیں جو صدقہ کر دیا، جیسے مسجد میں پنکھا لگوانے کے لیے مثال کے طور پر آپ نے 500 روپے دے دیے، اب وہ پنکھا نہیں لگا تو کہا کہ جب پنکھا نہیں لگا لاؤ 500 روپے ہمارے واپس۔ یہ نہیں کہ دوسری جگہ لگا لینا، کسی اور کام میں لگا، نہ ہم نے پنکھے کے لیے دیے تھے، پنکھا نہیں لگوایا تو لاؤ ہمارے 500 روپے واپس۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حدیث ہے صحیح سلسلۃ الصحیحہ للالبانی 1699 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب اكل حتى شبع قاع ثم عاد في قيئه، کہا کہ وہ شخص جو صدقہ کر کے واپس لے لیتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو کھاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، پھر الٹی کر دیتا ہے اور پھر الٹی کر کے اس کو چاٹنے لگ جاتا ہے۔ گویا کہ صدقہ کر کے ہم واپس لیں گے تو اس کتے کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مالداری عطا فرمائی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، نوازنے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ پہلے یہ سن لیں کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا اتنی قیمت، اتنے پیسے یا اتنی دولت یا اتنا ٹوٹل اماؤنٹ، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، ایلومینیم یا کچھ بھی ہو، ٹوٹل جو رقم ہے اس کے پاس دولت ہے وہ 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر ہو یا پھر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، اور اس پر 1 سال گزر جائے تو ایسے بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ قیامت کے دن ان کا یہ مال، ان کی یہ دولت جہنم کی آگ میں تپائی جائے گی، گرم کی جائے گی، جس طرح سے ہم بھٹیوں میں لوہا، ایلومینیم وغیرہ، پیتل وغیرہ تپاتے ہیں، اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال، یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ لہذا یہ آسان بات نہیں ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے اور زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی ہم اس کو نہ نکالیں۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی 1403 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی لیکن وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ ذبیبتان، کہ اس کے مال کو قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بنا دیا جائے گا جس کے 2 سینگ ہوں گے، اور یطبقہ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اس کے گلے سے لپٹ جائے گا۔ ہاں، وہ گنجا سانپ 2 سینگوں والا اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، یاخذ بلحزمتیہ، وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک،
ہاں وہ اس کے جبڑے کھینچے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ جس کو تو جمع کر کے رکھا کرتا۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالدار بنایا ہے، ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو پہلی فرصت میں ہم زکوٰۃ ادا کر دیں۔ آپ کو 2.5% زکوٰۃ نکالنا پڑتی ہے، گویا کہ 1 لاکھ میں سے 97,500 کے آپ مالک ہیں اور 2,500 روپے اللہ کی راہ میں آپ کو نکالنا ہے۔ اس سے آپ بھی پاک ہوں گے، آپ کا مال بھی پاک ہوگا، آپ گناہ سے بھی بری ہو جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے بھی ہو جائیں گے، اور اس سے آپ کے مال میں اضافہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر نہیں نکالیں گے تو کل قیامت کے دن ان سب عذابوں کے لیے آپ تیار رہیں۔ لہذا ہم نے جو باتیں اس خطبے میں سنی ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ایک کے بدلے 700 یا اس سے بھی بڑھا کر کے ملیں گے۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اللہ ہم سے مالداری چھین کر کے دوسروں کو مالدار بنا دے گا۔ جو خرچ کرنے والے ہوں گے، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، وہ پہلی فرصت میں زکوٰۃ ادا کریں اور مال کو جمع کر کے نہ رکھیں۔ ہر ایک اپنا محاسبہ کرے، غور کرے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر فرض ہو گئی ہے تو پہلی فرصت میں نکال دیں، اور جن لوگوں کے اوپر فرض نہ بھی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی تجارت کریں جس میں گھاٹے کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں لٹائیں، اللہ ان پر لٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں خوب زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حرام کمائی سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو، تراویحوں کو قبول فرما، اور ہمارے صدقات و خیرات کو اے اللہ شرف قبولیت سے نواز۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔